بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پری نحم میں ہمارا اسلامیات کا لیکچر نمبر 1 ہے اور ہم پڑھیں گے سورۃ انفال کی آیت نمبر 11 تا 19، رکوع نمبر 2 ہے یہ۔ اس جب یغشیکم طاری کر دی تم پر نعاسا نیند، امنتن تسکین منہ اس کی طرف سے، وینزل اور اتارا علیکم تم پر منا سے السمائی آسمان، مان پانی، لیطہرکم تاکہ تمہیں پاک کر دے، بھی اس سے، ویذہبا اور دور کر دے، عنکم تم سے، رجزا نجاست، شیطانی، ولیربطا اور اس لیے کہ مضبوط کر دے، علی اوپر یا پر، قلوبکم تمہارے دل، ویثبتا اور جمائے رکھے، بھی اس سے، اقدامہ تمہارے پاؤں۔ جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسایا تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے۔ یہ غزوہ بدر کا منظر بیان کیا جا رہا ہے کہ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جب بارش نازل کی تو موسم اچھا ہو جانے سے مسلمانوں پر نیند طاری ہو گئی، اور جب وہ صبح اٹھے تو وہ تازہ دم تھے اور کافروں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ اور اس سارے یہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل کی گئی تھی غزوہ بدر میں، اس سے مسلمانوں کے دل مضبوط ہو گئے تھے، اور ان کو جو علاقہ ملا ہوا تھا بارش کی وجہ سے وہ ریتلا علاقہ تھا جس پر ویسے تو پاؤں پھسلتے تھے، لیکن بارش ہو جانے تھے وہاں مسلمانوں کے پاؤں جمنے لگ گئے تھے، ٹھہرنے لگ گئے تھے۔ اس جب یوں ہی وہی فرماتا تھا ربو کا تمہارا رب، الہ کی طرف، ملائکاتی فرشتوں، انی کہ میں، معاکم تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا پس ثابت قدم رہیں، الذین وہ لوگ جو، آمنوا ایمان لائے۔ جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں۔ مطلب میدان بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی تھی۔ ساؤل کی میں ابھی ڈال دیتا ہوں فی میں قلوبی دلوں، الذین وہ لوگ جو، کافر کافر ہیں، روب و ہیبت، فضربوا پس مارو، فوقا اوپر، العناقی گردنوں، وضربوا اور مارو، منہم ان کے، کل ہر بنان جوڑ یا پور۔ جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو کہ وہ ثابت قدم رہیں، میں ابھی کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں، تو ان کے سر مار کر اڑا دو اور ان کا پور مار کر توڑ دو۔ ذالک یہ بینہم اس لیے کہ انہوں نے شاکو مخالفت کی، اللہ کی، و رسولہ اور اس کے رسول کی۔ یہ سزا انہیں اس لیے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، ومن اور جو شخص یشاقق کی مخالفت کرتا ہے اللہ کی، و رسولہ اور اس کے رسول کی، فإن پس بے شک، اللہ شدید سخت، العقاب عذاب دینے والا ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذالکم یہ، فذوقوہ پس چکھو اس کو، وانا اور یہ کہ، للکافرین کافروں کے لیے، عذاب ہے، ناری آگ کا۔ یہ مزہ تو یہاں چکھو، اور یہ کہ کافروں کے لیے آگ کا عذاب بھی تیار ہے۔ یا ایہا اے الذین وہ لوگ جو، آمنوا ایمان لائے، اذا جب لقیتم تمہارا مقابلہ ہو، الذین وہ لوگ جو، کافر ہیں، زحفاً میدان جنگ میں یا لشکر کشی کی صورت میں، فلا تو نہ، تولوہم ان سے پھیرو، ادبارا پیٹھ۔ اے اہل ایمان، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا، ومن اور جو شخص، یولیہم ان سے پھیرے گا، یومئذ اس روز، دبرہ اپنی پیٹھ، الا سوائے، متحرفا للقتال جنگی چال کے طور پر، او یا متحیزا جا ملنے کے لیے، الی کی طرف، فئۃ فوج، فقد پس تحقیق، باء وہ گرفتار ہو گیا، بغضب غضب میں، غصے میں، من اللہ کے، ومأواہ اور اس کا ٹھکانہ، جہنم، وبئس اور برا ہے، مصیر ٹھکانہ یا لوٹنے کی جگہ۔
اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کے لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے، یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے، ان سے پیٹ پھیرے گا، تو سمجھو کہ وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ فلم پس نہیں تقتلوہم تم نے ان کو قتل کیا، ولکنہ لیکن اللہ نے قتلہم انہیں قتل کیا، وما اور نہیں رمیتا تم نے پھینکی، اس جب رمیتا تم نے پھینکی، ولکنہ بلکہ اللہ نے رما پھینکی، اور تم نے ان لوگوں کو قتل نہیں کیا بلکہ ان کو اللہ نے قتل کیا۔ اور اے محمد جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھی تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی۔ یہ میدان بدر میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو حکم دیا تھا کہ ایک مٹھی پر ریت کافروں کی طرف پھینکو جو ہر کافر کی آنکھوں میں چلی گئی تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی مدد تھی۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ بے شک وہ کنکریاں تو نبی پاک نے پھینکی تھی، لیکن اس میں طاقت اور وہ حکم کس نے دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس کا مطلب ہے وہ کنکریاں نبی پاک نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی۔ وَلِيُبْلِيَ تاکہ آزما لے مومنین مومنوں کو، منہ اس سے بلان آزمائش، حسناً اچھی طرح۔ اس سے یہ غرض تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزما لے۔ انا بے شک اللہ سمیع سننے والا، علیم جاننے والا ہے، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ ذالکم یہ، وَأَنَّ اور یہ کہ اللہ موہن کمزور کرنے والا ہے، کیدی تدبیر کافرین کافروں کی۔ بات یہ ہے کہ کچھ شک نہیں کہ اللہ کافروں کی تدبیر کو کمزور کر دینے والا ہے۔ ان اگر تستفتی ہو تم فتح چاہتے ہو، فقط بس تحقیق جاءکم آ چکی تمہارے پاس فتح۔ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی۔ وہیں اور اگر تنتہو تم باز آ جاؤ، فہوا پس وہ خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، بس اگر تم باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وہیں اور اگر تعودو تم پھر نافرمانی کرو گے، نعود ہم پھر تمہیں سزا دیں گے یا عذاب دیں گے، اور اگر تم پھر نافرمانی کرو گے تو ہم پھر تمہیں عذاب دیں گے۔ ولن اور ہرگز نہیں، تغنی کام آئے گی، عنکم تمہارے، فیاتکم تمہاری جماعت، شیئن کچھ بھی، ولو خواہ کثرت کثیر ہو، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو تمہارے کچھ کام نہ آئے گی۔ ورنہ اور یہ کہ اللہ مع ساتھ ہے مومنین مومنوں کے، اور یہ کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔